اور پھر قرآن نے کہا ہدن للعالمین، اس خانہ کعبہ کو پہچانو، یہ ساری کائنات کی ہدایت کرتا ہے ہدایت۔ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ نے کبھی روکا ہو، کبھی ٹوکا ہو؟ کہاں سے ہدایت کرتے؟ ہم نے تو نہیں دیکھا۔ ہر قسم کے گناہگار وہاں جاتے ہیں، لیکن کسی کو ہدایت کی؟ مشرک بھی گئے، کافر بھی گئے، خانہ کعبہ نے کس کو ہدایت کی؟ قرآن کہہ رہا ہدن للعالمین، یہ ساری کائنات کا ہادی، اور آنکھوں دیکھی بات اور تاریخ کا تجربہ کہ ایک آدمی کو بھی آج تک خانہ کعبہ نے ہدایت نہیں کی۔ ذرا سا مشکل لفظ ہے عربی کا، لیکن ایسی عربی ہے جو اردو میں چلتی، اور نہ صرف یہ کہ چلتی ہے بلکہ شاعری میں بہت زیادہ چلتی، چنانچہ اس کو آپ برداشت کر لیجیے۔ اس لفظ کو عربی زبان ہی کا نہیں، شاید دنیا کی ہر زبان کا قاعدہ کہ کبھی لفظ استعمال ہوتا ہے ظرف کے لیے لیکن مراد ہوتی ہے مظروف۔ دیکھیے ایک ہوتا ہے ظرف، مثلا برتن، اور جو چیز اس برتن کے اندر پائی جائے اس کو کہتے ہیں مظروف۔ ایک صاحب کو ہم نے دیکھا کہ بے چین ہیں اور پہلو پہ پہلو بدل رہے ہیں، یہاں تو خیر ایسے نہیں ہوں گے لیکن بہرحال، اور پیٹ پکڑے بیٹھے۔ ہم نے کہا کیا بات؟ کہا کل فلاں جگہ گئے تھے، بہترین اور لذیذ ترین بریانی پکی، میں تو کھاتا چلا گیا، 7 پلیٹیں میں کھا گیا۔ پلیٹیں کھائی؟ پلیٹیں کی کاؤنٹنگ ہوئی تھی بعد میں، تو کیا 7 پلیٹیں اس کے اندر کم تھی، غائب تھی؟ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک سینڈو قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو لوہے کے چمچے اور پتہ نہیں پلیٹیں اور کیا کیا کچھ کھا جاتے ہیں، تو یہ 7 پلیٹیں انہوں نے کھائی تھی، کہہ رہے ہیں کہ بھائی بہت کھا لیا، اس وقت پیٹ گڑبڑ کر رہا ہے، 7 پلیٹیں کھائی تھی، پلیٹ ایک بھی نہیں کھائی۔ پلیٹ کہا لیکن اس سے مطلب ہے اس کے اندر جو چیز موجود ہے، یعنی وہ بریانی، وہ چاول، جو بھی، تو بریانی کا نام ہے مظروف اور پلیٹ کا نام ہے ظرف۔ نام ظرف کا لیا گیا لیکن مراد ہوتی ہے مظروف۔ ایک صاحب نے کہا کل بہت شدید مجھے پیاس لگی تھی، اتنی شدید گرمی، 7 گلاس پی گئے۔ ایک گلاس کا ٹکڑا پی کے دکھائیے تو نماز جنازہ کی تیاری کا، وہ 7 گلاس پانی پی گئے، آدھا ایک گلاس کا ٹکڑا، وہ ہم نے کہانیوں میں پڑھا یا فلموں میں دیکھا کہ شیشہ پیس کے عورتیں کھا جاتی تھیں، جن کی وہاں شادی نہیں ہوتی تھی، جہاں وہ چاہتی تھی والدین کہیں اور کر دیتے تھے۔ اور خیر یہ جو دیکھیے اب بات سے بات نکل آئی، بہت مختصر بات، 7 پلیٹیں کھا گئے۔ پلیٹ کے حوالے سے مجھے اپنے عباس حافظی صاحب یاد آ گئے۔ کیسے یاد آ گئے؟ وہ ایسے یاد آ گئے ہیں کہ یہ یہاں کی لائبریری کے کنوینر، لائبریری کی ممبرشپ کا ایک سسٹم بنایا گیا۔ یہ لائبریری کی جو کتابیں ہیں جو آپ لے جاتے ہیں یا لے جانا چاہیے، یا کیسٹ یا کتابیں، اس کے لیے فارم دیے گئے تھے پچھلی دفعہ، پتہ نہیں لوگوں نے پڑھے بھی کہ نہیں پڑھے، لیکن بہرحال اسے مکمل کر کے واپس پہنچائیے، سسٹمیٹک طریقے سے ہر چیز کو آگے بڑھایا جائے۔ اب آپ کہیں گے کہ تقریر میں لائبریری کہاں سے آ گئی؟ یہ پلیٹیں کھانے سے یاد آ گئی۔ پلیٹ کھانے سے کیوں یاد آ گئی؟ علامہ مجلسی ہماری تاریخ کے کتنے اہم عالم، ان کا یہ بہت ہی مشہور طریقہ کار کہ جب کوئی آدمی آ کے ان سے کتاب مانگتا تو وہ کتاب بھی دیتے تھے اور پلیٹ بھی دیتے تھے بطور تبرک۔ نہیں، وہ بھی حیران ہوتا تھا کہ میں نے آپ سے توضیح المسائل مانگی ہے، تحفۃ العوام مانگی ہے، پھر میں ہدایت تازیہ دین آئی واز گائیڈڈ مانگی ہے، پلیٹ کیوں دی؟ کہا اس لیے دیے کہ شاید تمہارے گھر میں روٹی رکھنے کی کوئی چیز نہ ہو تو تم اس کتاب کے اوپر روٹی رکھ کے سالن میں ڈبو کے کھاؤ، تو یہ پلیٹ لے جا، جو ظلم کرنا اس پر کرنا، خدا کے واسطے میری کتاب خیریت سے واپس پہنچا دینا۔ یہ بھی ایک مسئلہ شرعی ہے اپنی جگہ، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی۔ آج جس انداز کے مسئلے تقریر ہو رہی اسی انداز سے میں نے مسئلہ بھی بتا دیا کہ بھائی سارا ظلم اس پلیٹ پہ کر لینا، مگر کتنا ہی ظلم کرے آدمی پلیٹ نہیں کھا سکتا۔ کہا جی مولانا لوگ کہیں گے پلیٹ کہا گیا، مراد ہے جو چیز پلیٹ کے اندر، جی گلاس اس نے پیے لیکن مراد گلاس نہیں ہے جو گلاس کے اندر ہوتا۔ ہم نے کہا جی یہ سڑک کہاں جاتی؟ یہ جو ہے سامنے، لوگوں نے کہا تو کہیں نہیں جاتی، تو ہم نے صبح بھی یہیں دیکھا تھا، شام کو بھی یہیں دیکھا تھا، تو یہیں پہ رہتی، پھر ہم کیوں کہتے ہیں یہ سڑک سڈنی جا رہی ہے، سڈنی روڈ؟ کہا نہیں، اس پہ لوگ جو ہیں چلتے ہیں تو سڈنی جاتے ہیں، نام سڑک کا لیا جاتا ہے، مراد ہے سڑک پہ چلنے والے لوگ، کاریں، گاڑیاں، کوچز۔ تو ایک دستور ہے، عربی میں تو بہت زیادہ ہے، اردو میں بھی مثالیں بن گئی کہ نام ظرف کا ہوتا ہے، مراد ہوتا ہے جو اس کے اندر ہے مظروف۔ تو پانی مراد لی گئی لیکن کہا گیا کہ گلاس پی گیا، بریانی مراد لی گئی، کہا گیا پلیٹیں کھا گیا، سڑک مراد لی گئی لیکن مقصد یہ کہ سڑک نہیں چلتی ہے، سڑک پہ چلنے والے چلتے ہیں۔ تو بس قرآن نے کہا ہدن للعالمین، یہ کائنات، پوری کائنات کی ہدایت یہ خانہ کعبہ کرے گا۔ پروردگارہ اس نے تو آج تک کسی کی ہدایت نہ کی، بت پرست آیا تو واپس اسی طرح گیا، شرابی آیا تو اسی طرح گیا، زانی آیا تو اسی طرح گیا، گنہگار آیا تو اسی طرح گیا۔ کہا کہ نہیں، مطلب میں نے لفظ استعمال کیا ظرف، مراد لی مظروف، خانہ کعبہ کہا گیا لیکن ساری کائنات کا ہادی خانہ کعبہ نہیں ہے، جو خانہ کعبہ میں بھیجا جا رہا وہ علی ابن ابی طالب ساری کائنات کا ہادی بننے والا۔
اولا بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارک، ایک ایک لفظ دیکھیے، کہا یہ ساری کائنات کا قبلہ ہے، تو قبلہ کب بنا جب علی ہے، کہا یہ مبارک ہے، اس لفظ مبارک نے بتا دیا کہ نبوت 2500 سال کے بعد جہاں ختم ہوتی ہے امامت کا تو وہ آغاز ہوتا ہے، ہدی للعالمین کہہ کے بتا دیا کہ اب اس ساری کائنات کو ہدایت ملے گی تو کعبے سے نہیں ملے گی، کعبے میں پیدا ہونے والے علی سے ملے گی۔ برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد